بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام اور چونٹی کا واقعہ سنانے والی ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے جانشین بنے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید کی کئی سورتوں میں آیا ہے۔ آپ علیہ السلام کا ذکر سورہ بقرہ، سورہ انعام، سورہ انبیاء اور سورہ سبا کے علاوہ کئی اور صورتوں میں بھی آیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی عطا کی۔ آپ علیہ السلام پرندوں اور جانوروں کی زبانیں بھی سمجھتے تھے۔ آپ علیہ السلام پرندوں اور جانوروں سے باتیں بھی کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام میں جرأت و بہادری کے اوصاف بھی پائے جاتے تھے۔ آپ علیہ السلام ایک بہت بڑے اور عظیم لشکر کے بادشاہ تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں نہ صرف انسان بلکہ جن، جانور اور ہر طرح کی مخلوق پائی جاتی تھی، اور یہ سب آپ علیہ السلام کے تابع تھے۔ کسی ایک کی بھی جرأت نہیں تھی کہ وہ آپ علیہ السلام کی اجازت کے بغیر کوئی قدم اٹھائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کو اتنی بڑائی اور طاقت حاصل ہوئی جتنی پہلے کسی کے دور میں بھی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عظیم لشکر کے ساتھ ایک وادی سے گزر رہے تھے۔ وادی کو چونٹیوں کی وادی کہا جاتا تھا کیونکہ اس وادی میں کثیر تعداد میں چونٹیاں آباد تھیں۔ اس وادی میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں چونٹیوں کے بل موجود تھے۔ چونٹیوں کی ایک ملکہ تھی جس کے حکم پر چونٹیاں سارے کام کیا کرتی تھیں۔ ملکہ اپنی رعایا کا بہت خیال رکھا کرتی تھی اور ملکہ کے حکم پر رعایا کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جایا کرتی تھی۔ ایک دفعہ ملکہ چونٹی کو زمین کے ہلنے کی زور زور سے آواز محسوس ہونے لگی اور تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک سمت سے ریت اڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ ملکہ چونٹی بہت زیادہ سمجھدار تھی۔ اس کو یہ بات پتہ چل چکی تھی کہ یہ لشکر ہو نہ ہو حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہی ہے۔ اس نے تمام چونٹیوں کو حکم دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیں کوئی نقصان پہنچانا تو نہیں چاہتے، لیکن ایسا نہ ہو کہ ان کا عظیم لشکر بے دہانی میں ہمیں کچل کر گزر جائے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں سے 3 میل کے فاصلے پر موجود تھے، لیکن انہیں چونٹی کی یہ بات سنائی دے گئی۔ انہوں نے جب چونٹی کی یہ بات سنی تو وہ مسکرائے اور فرمایا، بے شک ہر بادشاہ کو اپنی رعایا کا اسی طرح خیال رکھنا چاہیے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی بصارت اور سماعت عام انسان کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ واقعہ 1400 سال پہلے قرآن مجید میں درج کر دیا گیا تھا، جسے اس وقت کے لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا، لیکن آج سائنس اس بات کو ماننے پر مجبور ہو چکی ہے کہ چونٹیوں جیسے چھوٹے حشرات بھی آپس میں بات کرتی ہیں۔ چونٹیاں دراصل جتنی زیادہ چھوٹی ہوتی ہیں، یہ اتنی ہی زیادہ عقل مند بھی ہوتی ہیں۔ چونٹیاں آپس میں ایک دوسرے سے بات بھی کرتی ہیں، لیکن یہ بات کرنے کے لیے آواز کا استعمال نہیں کرتی۔ چونٹیاں ڈیٹا منتقل کرتی ہیں۔ چونٹیاں دراصل اتنی چھوٹی ہوتی ہیں کہ ان کے بارے میں سائنس کے لیے ریسرچ کرنا بہت ہی مشکل ہے، لیکن قرآن مجید میں 1400 سال پہلے یہ واقعہ درج کر کے یہ ثابت کر دیا گیا ہے کہ اگر ہم قرآن مجید میں غور و فکر کریں تو ایسی ایجادات کر سکتے ہیں جن سے ہم پوری انسانیت کو حیران کر سکتے ہیں۔ بعد میں جب لوگوں کو اس واقعے کے بارے میں بتایا گیا تو انہوں نے جھوٹی کہانی کہہ کر اس واقعے کو ماننے سے انکار کر دیا، لیکن آج سائنس بھی 1400 سال پہلے درج کیے جانے والے اس واقعے کو ماننے پر مجبور ہو گئی ہے۔ اگر ہم غور و فکر کریں تو اس واقعے میں ہمارے لیے بہت سی نصیحتیں موجود ہیں۔
اگر آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ واقعہ پسند آیا ہو تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن پریس کر دیجئے۔ اللہ حافظ۔